BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ ناز کی. پیرس کے شمالی علاقے میں سیکیورٹی اداروں کے چھاپے کے دوران ایک عورت نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. یہ چھاپا پیرس حملوں کے ماسٹر مائنڈ کی تلاش میں مارا گیا. دولت اسلامیہ کا خطرہ مشرق وسطی سے پھیل کر مغربی ممالک میں قدم جما رہا ہے، لیکن کیا مغرب اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ اور پاکستان کے صوبے سندھ اور پنجاب میں کل بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ، لیکن عوام تک اختیارات پہنچنے کا مرحلہ کب طے ہوگا؟ فرانس میں گزشتہ جمعے کو ہونے والے دہشت گرد حملوں میں ملوث شدت پسندوں کی گرفتاری کے لیے پیرس کے مضافات میں ایک بڑے آپریشن کے دوران فرانسیسی سیکیورٹی فورسز کی مشتبہ شدت پسندوں سے جھڑپیں ہوئی ہیں. رپورٹس کے مطابق سان ڈینی میں واقع ایک اپارٹمنٹ پر چھاپے کے بعد فائرنگ کے تبادلے میں ایک خاتون سمیت 2 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں. اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والی خاتون خودکش بمبار تھی جس نے خود کو اڑا دیا. اطلاعات کے مطابق اس کارروائی کا ہدف مبینہ طور پر پیرس حملوں کا ماسٹر مائنڈ بیلجین شہری عبدالحمید اباؤد تھا. جمعے کو پیرس میں ہونے والے مختلف دہشت گرد حملوں میں 129 افراد ہلاک ہوئے تھے. تفصیل کے ساتھ عادل شاہ زیب. پیرس کے مضافات میں یہ سینٹ ڈینی ڈسٹرکٹ کے مناظر ہیں. ہر طرف دھماکوں اور فائرنگ کی گونج تو ہے، لیکن یہ کوئی نیا حملہ نہیں بلکہ فرانسیسی پولیس اور مشتبہ حملہ آوروں کے درمیان ہونے والی جھڑپیں ہیں، جس میں خاتون سمیت 2 مشتبہ شدت پسند ہلاک ہوئے. فرانسیسی پولیس نے آج کی گئی کارروائی میں کئی ایک مشتبہ شدت پسندوں کو گرفتار بھی کیا. یہ خاتون اس اپارٹمنٹ کے پاس ہی رہتی ہیں جس پر آج پولیس نے چھاپا مارا. میں باتھ روم میں تھی کہ جب اچانک دھماکوں کی آواز سنائی دی. ایسا لگ رہا تھا جیسے چھت گر جائے گی. میں اپنے بیٹے کو اٹھا کر دوڑی. یہ آوازیں سنائی دی کہ فائر کرو، فائر کرو. فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کا کہنا ہے کہ ان کا ملک حالت جنگ میں ہے. ان واقعات سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں. ہماری جنگ ان دہشت گردوں کے خلاف ہے جنہوں نے یہ جنگ ہم پر مسلط کی ہے. ادھر پولیس کا کہنا ہے کہ جمعے کو میوزک کیفے پر ہونے والے حملے کی تحقیقات میں نئی معلومات سامنے آئی ہیں. اسپیشلائز ریسکیو اسکواڈ نے اس میٹل شیلڈ کو بطور ڈھال استعمال کیا جس کی حالت سے شدت پسندوں کی مہارت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان 20 افراد پھنس چکے تھے. آفیسرز کو اندازہ تھا کہ انہیں ٹاسک جلد از جلد مکمل کرنا ہے. ایک شدت پسند کو جیسے ہی ہلاک کیا گیا، دوسرے نے اسے دیکھتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیا. سینٹ ڈینی میں ہونے والی کارروائی میں کئی پولیس اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. پیرس کے باسی گزشتہ کئی روز سے خوف کے سائے میں رہ رہے ہیں، لیکن آج کی کارروائی کے بعد انہیں امید ہے کہ دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ملزمان کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. جمعے کو پیرس میں ہونے والے ان دہشت گرد حملوں نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا ہے. جرمنی اور ہالینڈ کے درمیان ہونے والے فٹ بال میچ سمیت کئی میچز کو بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث ملتوی کر دیا گیا. عادل شاہ زیب، BBC نیوز. اور ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آج آپ نے جن خبروں میں دلچسپی لی ان میں انڈیا میں بابا رام دیو نوڈلز متعارف کروانے کے بارے میں ملک میں سوشل میڈیا پر بحث کی خبر میں بہت دلچسپی رہی، جبکہ امریکہ میں ریپبلکنز کا شامی پناہ گزینوں کو روکنے کے حوالے سے بیان بھی بہت پڑھا گیا. پیرس میں جمعے کے حملوں کے بعد آج ہونے والی ریڈ کا ذکر ہم پروگرام میں آگے چل کر پھر کریں گے. آپ کو براہ راست پیرس لے چلیں گے، لیکن آئیے پہلے ایک مختلف موضوع پر بات کرنے کے لیے پاکستان چلتے ہیں. صوبہ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں بھی روایتی سیاسی خاندان چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس صورتحال میں عام سیاسی کارکن نظر انداز ہو رہا ہے، جس کے لیے بڑے ایوان میں پہنچنا پہلے ہی مشکل تھا. اب یونین کونسل ناظم بننا بھی اس کی دسترس میں نہیں رہا. ریاض سہیل کی رپورٹ. ایک پسماندہ علاقے کے انتخابات میں اکیلی خاتون امیدوار کی گلی محلے میں بغیر پردے کے انتخابی مہم. جاتی شہر میں اب تک تو یہ تصور بھی محال تھا، لیکن ٹاؤن کمیٹی کے کاؤنسلر کی آزاد امیدوار نسرین سمیجو نے یہ کر دکھایا. وہ پیپلز پارٹی کے دیرینہ کارکن کی بیوی ہیں، جنہیں پارٹی نے اس سیٹ کے لیے بھی ٹکٹ نہیں دیا.
ہم پر مقامی سرداروں کا دباؤ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہی ووٹ لیں اور کامیاب رہیں۔ وہ ساری زندگی غریبوں کا لہو پیتے رہے ہیں لیکن انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ میں اس لیے انتخابات لڑ رہی ہوں تاکہ اپنے بھائیوں کی مدد کروں، پینے کے پانی، صفائی ستھرائی اور صحت کی سہولیات کو یقینی بناؤں۔ نسرین سمیجو کے وارڈ کے قریب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کا انتخابی کیمپ ہے، جنہیں سیاسی طور پر بااثر ملکانی خاندان کی سفارش پر ٹکٹ دیے گئے۔ ان امیدواروں میں اس خاندان کے بھی کئی لوگ شامل ہیں۔ ضلعی ناظمی پر بھی ملکانی خاندان کی نظریں ہیں، جبکہ یہی خاندان برسوں سے صوبائی اسمبلی کی نشست پر بھی کامیابی حاصل کرتا آیا ہے۔ 2 دہائیوں سے یہاں پہ نہ چہرے بدلے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے حالات۔ ٹھٹا ضلع کا شمار سندھ کے انتہائی غریب ضلعوں میں ہوتا ہے، جہاں پہ لوگ بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ اسی عرصے میں وہی خاندان چہرے بدل کر یہاں پہ حکمرانی کرتے رہے ہیں۔ یہ ہے شیرازی خاندان کے چشم و چراغ ریاض شیرازی، جو ضلعی کونسل کے امیدوار ہیں۔ ان کے خاندان کے پاس پہلے ہی 4 صوبائی اور 1 قومی اسمبلی کی نشست موجود ہے، لیکن وہ ضلعی ناظم کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ 3 سال میں ہمیں 1 روپے کی بھی اسکیم نہیں دی ٹھٹا کے لوگوں کے لیے کہ بھئی ہم ریکمنڈ کریں کہ ان کو یہ روڈ چاہیے، ان کو لائٹ چاہیے یا یہ وہ۔ الحمدللہ ہمارے اوپر کوئی بھی یہ بلیم نہیں لگائے کہ شیراز نے کوئی پیسوں پہ نوکریاں بھیجیے، کوئی پیسوں پہ کام کروائیں، یا کہ الحمدللہ میرٹ پہ کام کرتے ہیں، تبھی الحمدللہ جیتے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ سندھ میں جاری بلدیاتی انتخابات میں بھی خاندانی سیاست کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ دعووں کے برعکس قریباً ہر جماعت کا یہی حال ہے۔ باپ قومی یا صوبائی اسمبلی میں پہلے سے موجود اور بیٹا ضلع کی نظامت کا امیدوار۔ ایسے میں یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ان انتخابات کے نتیجے میں بننے والے بعض بلدیاتی ادارے ٹھٹا کے اس ضلع کی طرح قومی یا صوبائی اسمبلی کا چربائی ہوں گے۔ ریاض سہیل، BBC نیوز، ٹھٹا۔ صوبہ سندھ کے ساتھ صوبہ پنجاب کے 12 اضلاع میں بھی بلدیاتی انتخابات کل ہو رہے ہیں۔ ویسے تو مقابلہ مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان ہے، لیکن ان بلدیاتی انتخابات میں دیہی علاقوں میں ایک نیا رجحان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے۔ یہ رجحان کیا ہے اور پنجاب کے سیاسی میدان میں کتنی بڑی تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے؟ دیکھیے آصف فاروقی کی رپورٹ۔ سرور کمبو ضلع خانیوال کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے چھوٹے کاشتکار ہیں۔ وہ 2 ایکڑ زمین کو کاشت کر کے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے ہیں، لیکن گندم کی آئندہ فصل کی تیاری کے ساتھ ساتھ آج کل ان کی کچھ سیاسی مصروفیات بھی ہیں۔ سرور کمبو اپنی یونین کونسل کے چیئرمین کا انتخاب لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ٹریکٹر چلاتے چلاتے انہیں انتخابی مہم چلانے کا خیال کیوں آیا؟ غریب کسان کا دکھ درد جو ہم جانتے ہیں نا، وہ نہیں جانتے۔ وہ ذمہ دار ہیں، ہم کسان ہیں، چھوٹے طبقے کے کسان، اور ہم کسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں الیکشن لڑ رہا ہوں۔ سرور کمبو پاکستان کسان اتحاد نامی جماعت کے عہدیدار ہیں، جو صوبہ پنجاب کے سیاسی افق پر انہی بلدیاتی انتخابات میں نمودار ہوئی ہے۔ کسان اتحاد نے پہلے مرحلے میں پنجاب کے 10 اضلاع میں اپنے امیدوار انتخابی میدان میں اتارے اور تقریباً ہر ضلعی کونسل میں نشستیں جیتی۔ جب ہماری پہلے کوئی بات کرنے والا ہی نہیں ہوتا تھا، تو اگر اب 4 5 7 8 10 بندے بیٹھے ہیں چیئرمین لیول کے، اور جو کونسلر ہیں وہ بات تو کریں گے۔ پاکستان کسان اتحاد واحد تنظیم نہیں ہے جو پنجاب میں جاری ان بلدیاتی انتخابات میں چھوٹے کسانوں کی نمائندگی کی دعوے دار ہے، بلکہ ایسی کئی تنظیمیں اور افراد ہیں جو بڑی سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارمز استعمال کرنے کے بجائے آزاد حیثیت میں نہ صرف ان انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ افتخار جگہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ وہ مسیحی ہیں اور اوکاڑا کے مسلم اکثریتی علاقے سے عام نشست پر چیئرمین یونین کونسل منتخب ہوئے ہیں۔ وہ اپنی فتح کا صحرا بھی اس علاقے میں کام کرنے والی کسانوں کی تنظیم کے سر باندھتے ہیں۔ مین جو ہے وہ ہمارا انجمن مظاہرین کا پلیٹ فارم ہی ہے، باقی ایز سچ تو یہ جو مختلف ایشوز ہوتے ہیں مذہبی بنیادوں کے یا ان چیزوں کے، یہ ہمارے ہاں موجود ہیں ہی نہیں۔ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی کرسچن مسلم والی بات نہیں ہے، لوگ سارے مل جل کے رہتے ہیں، بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، کوئی تفرقے والی بات نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق کسانوں کی یہ تنظیمیں اور آزاد امیدوار
पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात के लिए एक बड़े चैलेंज के तौर पर सामने आ रहे हैं। आसिफ फारूकी, BBC न्यूज़, खानेवाल। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में कुछ देर बाद आपको बराह रास्त पेरिस ले चलेंगे, जहां से हमारे नामनिगार आपको शहर के हालात के बारे में बताएंगे। और मग़रबी ममालिक क्या दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ अपनी सरज़मीन पर लड़ने के लिए तैयार हैं? ये सब एक मुख्तसर वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़ की। आज हमने प्रोग्राम का आगाज़ पेरिस में पुलिस छापों की खबर से किया। आइए एक बार फिर पेरिस का जिक्र करते हैं और इस छापे के बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए आपको बराह रास्त पेरिस लिए चलते हैं, जहाँ से इस वक्त हमारे नामनिगार जावेद सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, सबसे पहले तो यही बताइए कि जो रेड है इसके बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आई हैं? देखिए, मैं इस वक्त उस इलाके में खड़ा हूँ, सेंट डेनिस के इलाके में, जहाँ पर ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और अभी तक लोग और मीडिया सब यहीं जमा है। यहाँ पर रेड हुए हैं और जैसा कि आपने बताया अपने प्रोग्राम में शुरू में कि इसमें 2 अफराद, एक खातून समेत 2 लोग मारे जा चुके हैं और उस खातून के बारे में कहा जा रहा है कि जो इस पेरिस हमलों का मुबैना मास्टरमाइंड था, अब्दुल हामिद अबूद, उसकी रिश्तेदार हैं। अब ये नहीं पुलिस ने बताया कि वो रिश्ते में क्या लगती थी, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसकी रिश्तेदार थी। उसके अलावा एक और शख्स मारा गया है और अब तक 7 लोगों की गिरफ़्तारी हुई है। पुलिस ने गिरफ़्तार शुदगान की आइडेंटिफिकेशन भी अभी वाज़ेह नहीं की है, लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि कार्रवाइयाँ कुछ और इलाक़ों में भी जारी हैं और पुलिस जैसे जैसे किसी नतीजे पर पहुँच रही है वो प्रेस को मुतला कर रही है। और जावेद, इस सब के बाद क्या फ्रांस के जो सिक्योरिटी और खुफिया इदारे हैं उनकी जो कारकर्दगी है उस पर भी कोई बात हो रही है वहाँ? देखिए, इस मामले पर बहुत नुक्ताचीनी हुई है, बहुत तनकीद की जा रही है कि यहाँ की फ़्रांस की जो खुफिया एजेंसियाँ हैं या जो यहाँ की पुलिस है वो क्यों बार बार गलत इन्फॉर्म्ड होती है या गलत वो क्यों बार बार नाकाम हो रही है। आपको याद होगा कि जो इन हमलों में मुलविस था जुमे की शब, उसका एक भाई जो ख़ुद आज सबसे ज़्यादा मतलूब शख्स बन गया है, वो यहाँ से फ्रांस से बेल्जियम जा रहा था, पुलिस ने उसको रोका और उसको जाने दिया। तो एक वो फेलियर था, एक वो नाकामी थी। फिर जिस ये शख्स के बारे में कहते हैं अब्दुल हामिद अबूद के बारे में, उसके बारे में कहते रहे कि वो शाम में है, लेकिन आज ये बता रहे हैं कि उनकी इत्तला ये थी कि इस इलाके में वो मौजूद था और उन्होंने छापे मारे। तो इन पूरी दोनों नाकामियों को लेकर यहाँ पर पुलिस पर और खुफिया इदारों पर खासी तनकीद हो रही है। अच्छा जावेद, जिस इलाके में रेड हुई है इस इलाके के बारे में हमें कुछ बताइए, किस तरह का इलाका है? देखें, ये एक जैसा कि कहते हैं कि थोड़ा सा गरीब इलाका है और यहाँ पे ज़्यादातर मराकश के लोग और अल्जीरिया के लोग, मुसलमानों की बड़ी तादाद यहाँ पे रहती है। इस इलाके को थोड़ा सा रफ़ तस्वुर किया जाता है, जहाँ पे जराइम पेशा लोग भी होते हैं और हल्की फुल्की चोरियाँ चकारियाँ करने वाले लोग भी खासी तादाद में कहा जाता है कि इस इलाके में रहते हैं। ये एक इस तरह का इलाका है जहाँ पे छोटे छोटे फ्लैट्स हैं और यहाँ के बारे में ख़्याल ये है कि यहाँ पे क्राइम जो है, जराइम का रेशो वो ज़्यादा है। जी, पेरिस से जावेद सुमरो हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रांस और रूस ने वैसे तो शाम में फ़ौजी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया है, लेकिन दुनिया के दीगर हिस्सों में दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई का क्या होगा? अगरचे अमरीका शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ ख़ित्ते में फ़िज़ाई कार्रवाई कर रहा है, लेकिन सदर ओबामा के मुखालिफ शिद्दत पसंदों के ख़िलाफ़ जंग में उनकी कायदाना सलाहियतों पर सवालात उठा रहे हैं। BBC नॉर्थ अमेरिका के एडिटर जॉन सोपल की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ग़ज़नफ़र हैदर। दौलत इस्लामिया से लड़ने की हिकमत अमली अमरीका ने इस वक्त बनाई थी जब ये ग्रोह सिर्फ इराक और शाम तक महदूद था, लेकिन अब ये ग्रोह दुनिया भर में कार्रवाइयां कर रहा है। रूस के मुसाफिर तैयारे को मिस्र के फिजाई हुदूद में बम से उड़ा दिया गया। बैरूत में शिया मसलक के अफराद पर खुदकश हमला जिसमें सैकड़ों अफराद मारे गए। और अब पेरिस में ये खौफनाक हमले जिनमें 100 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। और हाल ही में इस ग्रोह की जानिब से जारी की गई एक वीडियो में वाशिंगटन को अगला निशाना बनाने की धमकी दी गई है। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने पेरिस में BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात पर इसरार किया है
کہ دولت اسلامیہ کے خلاف بنائی گئی حکمت عملی کارآمد ہے۔ صدر اوباما نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا ہے کہ یہ کام جلدی میں نہیں ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت مؤثر طریقے سے دولت اسلامیہ کو نہ صرف عراق اور شام میں پیش قدمی سے روک رہے ہیں بلکہ انہیں ختم کرنے کے قریب بھی ہیں۔ صدر اوباما کا موقف ہوگا کہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں اب 65 ممالک شریک ہو گئے ہیں، لیکن اس میں روسی حکومت شامل نہیں ہے، جنہوں نے صدر بشار الاسد کو سہارا دینے کے لیے دولت اسلامیہ کے خلاف خود کارروائی شروع کر رکھی ہے۔ لیکن پیرس میں حالیہ حملے اور سنائی میں تباہ ہونے والے جہاز کے بعد یہ اشارے مل رہے ہیں کہ فرانس اور روسی حکام کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، اور وہ اس کارروائی کو اب مزید تیز اور مؤثر بنانا چاہتے ہیں۔ میرے خیال میں فضائی کارروائی مؤثر رہی ہے، اس نے دولت اسلامیہ کی پیش قدمی کو کافی حد تک روک دیا ہے، لیکن آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ صرف فضائی حملوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، ان حملوں سے آپ انہیں منتشر تو کر سکتے ہیں، لیکن زمین پر ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے آپ کو بڑی فوج کی ضرورت پڑے گی۔ امریکی کانگریس میں سینٹ کے اراکین نے فرانسیسی سفیر کو یہ تعزیتی کتاب پیش کی۔ امریکی سینیٹرز بھی صدر اوباما کی دولت اسلامیہ کے خلاف حکمت عملی کے حوالے سے زیادہ پراعتماد نظر نہیں آتے۔ میرے خیال میں ہمیں اس وقت مزید کارروائی کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم نہ صرف دولت اسلامیہ کو روک سکتے ہیں بلکہ انہیں ختم بھی کر پائیں گے۔ فرانس سے یکجہتی کے اظہار کے لیے صدر اوباما کی ہدایات پر پورے واشنگٹن میں امریکی پرچم سرنگوں ہیں۔ صدر اوباما کی شام کے حوالے سے پالیسی کے بارے میں مبصرین کا خیال ہے کہ یہ نہ صرف غیر مؤثر ہے بلکہ یہ ناکام بھی ہو جائے گی۔ جان سوپر کی رپورٹ۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC Urdu۔ اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @alianazki۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے، آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC Urdu کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ ناز کی کو اجازت دیجیے۔